الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہیں جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، پچھلے جمعے علم اور قدرت کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی تھی آپ حضرات کی خدمت میں. آج غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کچھ مختصر سی کوشش کروں اس پہ گفتگو کروں. قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا علم میرے سوا کوئی نہیں جانتا. مخلوق کے اندر سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو بھی غیب کا علم نہیں. آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا مختلف علماء سے واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے عمرہ کرنے کی نیت سے کہ وہاں جا کے عمرہ کریں گے. مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہی مشرکین نے ان کو روک لیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے جھگڑنے نہیں آئے. ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس عمرہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے. بہت اصرار کیا لیکن وہ بدبخت نہیں مانے. ان کا جی آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں اگلے سال آئیں. اللہ کے نبی نے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ وہ بات کریں، ان کو منائیں. اور ساری باتیں آپ حضرات کے علم میں ہیں، پہلے سے ہی موجود ہیں کہ وہاں پر جب پہنچے سیدنا عثمان ان سے باتیں کی کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، لڑنا جھگڑنا ہمارا کوئی مقصد نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، انہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے. لیکن سیدنا عثمان تو پھر آخر ان کے ساتھی تھے، شاگرد تھے. انہوں نے فرمایا کہ جس ہستی نے مجھے اس جگہ کی راہ دکھائی ہے کہ اس بغیر میں کیسے عمرہ کر لوں. لیکن وہ بڑے چال باز تھے. انہوں نے بہانے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا، واپس نہیں جانے دیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر مشہور ہو گئی کہ
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ انہیں بڑی تکلیف پہنچی اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو بھی، کہ ہم تو یہاں عمرہ کرنے آئے تھے، لڑنے جھگڑنے نہیں آئے تھے، ان بدبختوں نے تو میرے ساتھی کو شہید کر دیا۔ پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے ساتھ عہد کیا، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ کون میرے ساتھ عثمان کا قصاص لے گا۔ سب صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم سب سیدنا عثمان کے ساتھ لیں گے، بدلہ لیں گے۔ تو اس وقت قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ فتح کے آخری سے پچھلا رکوع، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان ایمان والوں سے جنہوں نے بیعت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ان کے اس درخت کے نیچے بیعت کی، اور وہ درخت آج نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی غیب جانتے کہ میرا عثمان تو بھی حیات ہے، زندہ ہے، انہیں شہید نہیں کیا گیا، تو وہ 1500 صحابہ کرام ساتھ بیعت نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درجے کے سب سے بڑا انسان ہے، انبیاء کرام سب سے بڑا اونچا درجہ ہے۔ جب وہ نہیں غیب جانتے تو پھر کون جانے گا؟ ہمارے پاکستان میں تو یہاں عجیب ہی حال ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، کہیں کوئی کتا مر جائے تو اس کی جناب قبر بنا کر اس کو کیا سے کیا بنا کر مقبرے بن جاتے ہیں، پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے واضح اعلان فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے، وہی ماں کے پیٹ کے چیزوں کو جانتا ہے، یا نر ہے یا مادہ، یعنی بچہ ہے یا بچی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین پہ اس کی موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ مختلف آیات کے اندر اللہ پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں جو کچھ بھی ہے، کوئی کتنا مرضی طاقتور ہو، کامل علم کسی کا نہیں، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں سے آپ پڑھیں، کسی جگہ سے بھی مطالعہ کریں تو آپ کو مختلف مضمون ملیں گے، لیکن توحید ایک ایسا مضمون ہے کہ اس سے بڑا مضمون کوئی نہیں۔ اللہ کی صفات، ذات، قدرت و اختیارات تمام اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان کا بالکل دماغ کھل جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں مختلف اسلوب بدل بدل کر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ ہر انسان کا یہ عقیدہ جب یہ بن جائے گا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر عقیدہ صاف نہیں تو یقیناً ساری محنتیں بیکار ہیں، نمازیں بھی بیکار ہیں، روزے بھی بیکار ہیں،
ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اگر عقیدہ صاف ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ باقی اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرما دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔